اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ لوگ یہ پینا شروع کر دیں. تو جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا، اور یہ اختلاط ضروری بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے معاشرے کو. کیا ٹائم لگتا ہے یار شادی میں ایک تمبو لگا کے لڑکیوں کو ادھر کر دو، آدمیوں کو ادھر کر دو، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. لیکن خدا کی نافرمانی اور بغاوت پہ ایسے کمر بستہ ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جرم کی ڈیفینیشن چینج کر لی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فرعون اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے. تو اسلام میں جرم اللہ کی نافرمانی ہے سب سے بڑا جرم. تبھی تو دیکھو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، حالانکہ اصولی لحاظ سے اس کا ہاتھ کٹنا بنتا نہیں ہے. 10,000 روپے کی چوری کی ہے تو ہاتھ تو کروڑوں روپے کا ہے، آپ ہاتھ کیسے کاٹ رہے ہیں اس کا؟ کوئی لاجک کی بات ہے یہ؟ اسلام کہہ رہے چور کا، حکومت کو کہہ رہے آپ نہ کاٹ دیں، کہیں چپل چراتے ہوئے پکڑا گیا پتہ لگا ٹنڈا کر کے گھر بھیج دیا اس کو آپ نے. یہ گورنمنٹ کرے گی، عام آدمی کو حدود اللہ ہے نا، تو اللہ کا نائب جو حاکم ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ انسان اپنے ذاتی بدلے تو خود بھی لے سکتا ہے. تھپڑ مارا آپ بھی لگا دو، تب یہ جتنے اس کے چھپے ہیں نا انگلیاں اتنی ہی رکھ کے اس کو چھپا دو. اس کے لیے تھانے میں جانا ضروری اسلام میں نہیں ہے. باقی مشورہ یہ دیا جاتا ہے تھانے جاؤ، کیونکہ میں ابھی بہرحال میں یہی کہوں گا نا تھانے جاؤ. وہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ وہ آپ جانیں. لیکن شرعی طور پر اجازت ہے کہ کسی نے آپ کو مکہ لگایا تو آپ بھی اپنے خرچے پہ. بہت زبردست بات کی بھائی نے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرا بیان چلا دیں کہ میں نے اس کو مکہ لگایا تھا، مفتی صاحب کا یہ بیان سن کے تو پھر خرچہ پولیس میرا کروائے گی کہ آپ کے بیان سن کے اس نے کیا. تو اپنا خرچے پہ ہوگا یہ جو بھی کام ہوگا آپ کا. اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک آدمی نے مکہ لگایا، آپ جتنی اسپیڈ سے لگایا بالکل اسی اسپیڈ سے لگاتے ہیں. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہی کرے گی. لیکن آپ کی کسی نے پیسے چوری کیے، اسلام آپ کو ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا. کیوں بھائی؟ چوری پہ ہاتھ کٹنا بنتا ہی نہیں ہے اصولی لحاظ سے. آپ یہ کر سکتے ہو بھائی 10,000 روپے میرے دے، اور جو مجھے ٹینشن ہوئی ہے اس کی کوئی بھی سزا دے دو آپ اس کو. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے نا، اگر وہ بندہ عدالت میں مقدمہ لے گیا کہ اس بندے نے پیسہ چوری کیا ہے اور گواہوں سے ثابت کر دیا، تو حکومت اللہ کی زمین پہ نائب ہوتی ہے. پھر اللہ اس بندے کو ہٹا دیتا ہے، اب تو راستے سے ہٹ جا، جرم اس کا ثابت ہو گیا ہے. تو تیری چوری بعد میں، میری نافرمانی پہلے. تو میری نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب اگر آپ معاف بھی کرنا چاہیں کہ بھائی میرے پیسے چوری کیے تھے 10,000 کے بدلے میں اس وسیم بھائی، اور بھائی معذرت کے ساتھ وسیم بھائی کہیں گے یار میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو، ایسا نام بتاؤ نا جو کسی کا ہو نہیں. سبکتگین بھی اب ہونے لگے ہیں، قطب الدین نہیں، کوئی ایسا نام ہم سوچ کے لائیں گے کسی وقت جو بہت ہی ایسا نام ہو جو کسی کا ہو نہیں. خیر آپ نے کہا بھائی اس بندے کا میں معاف کر رہا ہوں، تو شریعت میں عدالت کو اب معاف کرنے کا حق حاصل نہیں. کیوں؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اس نے اپنے رب کے نبی کی نافرمانی کی ہے، رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اللہ کہتا ہے بھئی چور جو ہے نا وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، لوگوں کے جان اور مال کے، اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. لوگوں کے آج اس کے 10,000 روپے پکڑا دیے، 2-4 چترول لگا دیے، کل کسی اور کے چرائے گا، پرسوں کسی اور کے چرائے گا. اور اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا، یہ فساد میں چاہ رہے. اللہ کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹو. ڈاکو کو اسلام میں کیا حکم دیا جو دن دہاڑے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ چیزیں چھینتے ہیں؟ اسلام نے حکم دیا کہ ڈاکوؤں کی کوئی جماعت کہیں حملہ کرتی ہے، کسی کی ڈکیتی کرتی ہے، راستے سے مسافروں کو لوٹتی ہے، تو قرآن نے کیا سزا دی؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 سزائیں اللہ نے ڈاکو کی بیان کی ہیں. ان یقتلوا، کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض، زمین سے محبوس قید کر دیا جائے. تو علماء کہتے ہیں 4 درجات ہیں ڈاکو کے، 4 اسٹیپ ہیں. اگر کسی نے ڈکیتی کی اور ڈکیتی کے دوران ابھی نہ کسی بندے کو زخمی کیا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کی چوری کی، پولیس پہنچ گئی اور اریسٹ کر لیا ان کو، ابھی انہوں نے جرم کیا نہیں ہے،
کرنے لگے تھے مگر کرنے سے پہلے پکڑے گئے، تو ان کو حبس کیا جائے، محبوس، جیل میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت تک جیل میں رہیں گے جب تک حاکم کو یہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ آئندہ یہ لوگ یہ حرکت نہیں کریں. اس دوران اگر ان کی خاطر تواضع بھی ہوتی رہے چترول کے ساتھ، مختلف پاکستانی پولیس کے حوالے کر دو، پھر بتانے کی ضرورت نہیں کیا کرنا ہے، پھر تفصیل بتانے کی بالکل ضرورت نہیں. وہ اپنے حساب سے ان کی تواضع کریں گے. یہ اس صورت میں ہے کہ انہوں نے اقدام کا ارادہ کیا مگر کام کرنے سے پہلے پکڑے گئے. یہاں بھی عوام کو معاف کرنے کی اجازت، بولو نا بھائی، نہیں ہے. یعنی جس گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی وہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں بہت ترس آ رہا ہے، چھوڑ دو. نہ حکومت کو اجازت نہیں ہے چھوڑ. کیوں؟ اس جرم کو کس کا جرم سمجھا جا رہا ہے؟ خدا کی نافرمانی. تو خدا آسمان سے حکم نازل کر رہا ہے کہ ان کو یہ سزا ملے گی، آپ کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا. دوسرا قرآن نے بیان کیا ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹو. یہ اس صورت میں کہ جب انہوں نے مال لیا ہو، کسی کو قتل نہ کیا ہو. ایک بندے نے بھی لے لیا نا، 10 ڈاکو تھے، ایک نے مال لے لیا، 9 تماشا دیکھ رہے تھے، ہاتھ اور پاؤں 10 کے کٹیں گے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہاں بھی اشکال ہوتا ہے، بھائی انہوں نے تو صرف ابھی ایک موبائل ہی لے کے نکلے ہیں بھائی. موبائل کی قیمت کتنی ہوگی؟ لاکھ روپے ہوگی، 1.5 لاکھ روپے ہوگی. یا کسی خاتون کے بندے چھین کے بھاگ گئے، پولیس آئی اور بھاگ گئے، یا ویسے ہی ان کا ارادہ ہی اتنی ڈکیتی کا تھا، لاکٹ لے کے نکل گئے، وہ اس کی قیمت لاکھ ہوگی، 1.5 لاکھ ہوگی، اور ایک آدمی نے کیا ہے اور 10 کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جا رہا ہے. ظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے. بھائی کیوں بھائی؟ دنیا کا لا تو یہی کہتا ہے نا بھائی. وہ کہیں گے یار 1 لاکھ کا موبائل لیا اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں آپ کاٹ رہے ہو ان کا، یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول کے مجرم ہیں، یہ عوام کے مجرم نہیں ہیں. خدا زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. کیوں کی یہ حرکت تم نے؟ اور 9 کو اس لیے ہاتھ پاؤں کٹے گا کہ بھائی ان کی مدد سے اس نے کیا یہ کام، اس میں طاقت پیدا ہوئی ہے، اور 9 کی وجہ سے کہ میرے ساتھ 9 بندے موجود ہیں. تو اب آپ بتاؤ، ہاتھ کروڑوں اربوں روپے کا، پاؤں کروڑوں اربوں روپے کا. تبھی تو غیر مسلموں کو اسلام کی سزاؤں پہ حیرانگی ہوتی، یار اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ چور نے 10,000 روپے چرائے اور اسلام کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. یہ وحشیانہ سزائیں ہمیں قبول نہیں ہیں. بھائی اسلام اس کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا جرم ہے، یہ مخلوق کی نافرمانی بات کے درجے میں، یہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی، تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے نا. تو اگر انہوں نے چوری بھی کی تو ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا. اور اگر اس دوران کسی بندے کو مار دیا لیکن چوری نہیں کی، بندے کو قتل کر دیا، تو جس کو قتل کیا ہے اس کو قاتل، اس کے وارثوں کو قاتل کو معاف کرنے کی اجازت نہیں. عام قتل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کسی کو پیسے کے جھگڑے میں مار دیا تو بندہ مر گیا، تو جو بندہ مرا ہے اس کے وارثین کو اجازت ہے بھائی اس قاتل سے چاہیں تو دیت لے لیں، چاہیں تو معاف کر دیں. یہ ہے نا، کیونکہ اسلام نے اس جرم کو جو جرم سمجھا ہے دنیاوی معاملات میں، وہ یہ سمجھا ہے کہ جس خاندان کے بندے کو قتل کیا ہے ان کا نقصان کیا ہے، تو ان کی نقصان کی تلافی دیت سے کرو، یا ان کو حق ہے کہ وہ تمہاری گردن اڑا دیں. اس کو قصاص کہتے ہیں. اس میں حکومت کا انوالو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو جو مقتول ہے نا، جیسے ایک آدمی نے زید کو قتل کر دیا، بکر نے قتل کیا زید کو، تو زید کے بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے پیٹ میں مارا جائے اور اس طرح سے ان کو گھمایا جائے، عذاب دے دے کے ان کو جان نکالی جائے گی ان کی. ایک تو ہوتا ہے نا قصاصاً تلوار سے گردن اڑا دی، بس وہ اگلے جہان میں فوراً منتقل. ایک ہوتا ہے سولی کے ایسے لٹکا کے ہاتھ جو ہے نا اس کے، آپ نہ کریں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کرے گی نہیں کبھی بھی، یہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کرے گی. تو خیر لٹکانے کے بعد اس کے پیٹ میں برچھا مارا، برچھا کا مطلب نیزہ مار کے پھر اس کو ایسے گھمایا جائے.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. تمام فقہا کا اتفاق ہے یہ سزا بطور حد کے دی جائے گی. حد کا مطلب اس میں عوام کو معاف کرنے کا حق یا گورنمنٹ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے, نہ کسی کی اپیل پر معافی ہوگی, کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں. رسول کا ذکر تو تبرکن کر دیا نا کہ گویا جو مجھ سے ہے تو گویا رسول سے بھی ہے, ورنہ اس